اصفہان شہر کے نواب سلطان برقرار کے پڑاؤ میں جو خیموں کا شہر آباد کیا گیا تھا، ایک روز یاس بن سیف الدین اپنے خیمے میں توزین اور افادہ دونوں کے ساتھ اپنے کسی گھریلو مسئلے پر گفتگو کر رہا تھا کہ خیمے میں توزین کی ماں اور افادہ کی خالہ بروزہ داخل ہوئیں۔ آگے بڑھ کر وہ توزین اور افادہ کے قریب بیٹھ گئیں، پھر ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹے تم تینوں کس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے؟ اس موقع پر بروزہ کے ان الفاظ سے ایاز بن سیف الدین توزین رفادہ تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، جہاں تک کہ بروزہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایاز بن سیف الدین بولا اور کہنے لگا، اماں کس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی؟ یہ تو توزین ہی بتائے گی۔ اس پر توزین نے اپنے خوبصورت ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگی، اماں آپ جانتی ہیں ہم آپ سے کوئی بات چھپاتی نہیں ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی کہ ہمیں اصفہان شہر کے بازار لے کر چلیں، ہم نے کچھ خریداری کرنی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد توزین جب خاموش ہوئی تب ایاز بن سیف الدین نے بروزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اماں توزین نے صرف آدھی بات کہی ہے، باقی آدھی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر سلطان کو کوئی اور مہم درپیش نہیں تو پھر جب تک کوئی نئی مہم نہیں اٹھتی ہم شہر میں اپنی حویلی میں جا کر رہنا چاہیے۔ اس موقع پر بروزہ گورنی کے انداز میں اپنی بیٹی توزین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، بیٹی ہر بات سوچے بغیر تو منہ سے نہیں نکال دیتے، تمہاری رفادہ کی جو حالت ہے دو ہم وقت خطرے سے دوچار ہے۔ ٹھیک ہے، فی الحال قلعہ شاہ در میں جس کے در دائی اور فدائیت تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور ان علاقوں میں ان سب کا دائی کبیر یعنی ابن تاش تھا، اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ لیکن قلعہ شاہ در کی فدائیوں سے ہمیں خطرہ کم تھا، ہمیں اصل خطرہ حسن بن صباح کی فدائیوں سے ہے، جن میں سے کچھ نے تم دونوں کو دیکھ رکھا ہے۔ بروزہ دم لینے کے لیے رکی، اس کے بعد اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، توزین میری بیٹی تم اور رفادہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، میں ہر وقت تم تینوں کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ دیکھو میری بچی، اپنی حویلی کی نسبت تم دونوں ایاز کے ساتھ لشکر کے خیمے میں زیادہ محفوظ اور آسودہ ہو، اس لیے کہ توزین میری بیٹی یہاں تک کہتے کہتے اس کو بروزہ کو رک جانا پڑا۔ اسی وقت ایک لشکری خیمے کے دروازے کے قریب نمودار ہوا اور ایاز بن سیف الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر آپ کو سلطان نے طلب کیا ہے۔ اس پر ایاز اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور آنے والی لشکری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم چلو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ لشکری وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس موقع پر توزین، بروزہ اور رفادہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر فائدہ نے فکر کیر سی آواز میں ایاز بن سیف الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، یہ جو آپ کو سلطان نے بلایا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ کوئی نئی مہم آن پڑی ہے، بہرحال آپ جائیں، واپس آئیں گے تو پھر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اس موقع پر جب ایاز بن سیف الدین جوتے پہن کر جانے لگا تب توزین اس کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی، یوں کیسے جائیں گے، پہلے لباس تبدیل کریں اس کے بعد جائیں۔ ایاز بن سیف الدین مان گیا۔ خیمے کے کونے پر جو پردہ لگا ہوا تھا اس کے پیچھے جا کر اس نے لباس تبدیل کر لیا، پھر وہ سلطان کی طرف جانے کے لیے خیمے سے نکل گیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین جب سلطان برقرار کے خیمے میں داخل ہوا تو خیمے میں اس وقت سارے بڑے سالاروں کے علاوہ کچھ امراء اور چھوٹے سالار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایاز سیف الدین آگے بڑھا اور سلطان کی پہلی میں جو نشست خالی تھی اس پر بیٹھ گیا۔ اس موقع پر سلطان برقرار کے بیٹے ایاز بن سیف الدین کے آنے کے بعد سلطان کچھ دیر خاموش رہا، پھر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک گہری نگاہ ایاز بن سیف الدین پر ڈالی۔ اس کے بعد وہ سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، لگتا ہے حالات ہمیں سکون نہیں لینے دیں گے، یہ سازشیں اور بغاوتیں ہمیں آسودگی کے ساتھ اپنے لوگوں کی خدمت کرنے نہیں دیتی۔ ابھی چند دن پہلے ہی ہم نے باغیوں کا خاتمہ کیا ہے تو ہمارے خلاف حالات ایک بار پھر خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان برقرار جب خاموش ہوا تب حیرت سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے ایاز بن سیف الدین نے پوچھ لیا، سلطان محترم اب کیا ہوا؟ اس پر سلطان بڑے دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ایاز بن سیف الدین میرے بھائی، تمہاری حکمت عملی کی وجہ سے بغداد میں جب ہم نے سنجر محمد دونوں کو لشکروں کو شکست دی تھی، وہ دریائے دجلے کے ایک کنارے پر اور ہمارے دوسرے کنارے پر تھے، اور پھر ہم نے جب انہیں نقصان پہنچایا تو سنجر اپنے علاقوں کی طرف، محمد اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گیا۔ میرے خیال میں اب انہوں نے پھر اپنی طاقت اور قوت کو بحال اور مرتمع کر لیا ہے۔ اچھا ہوا جب تک وہ اپنی طاقت کو بحال کرتے رہے، ہم نے بڑی آسانی اور بغیر کسی خطرے کے باغیوں کی اس مہم سے نپٹ لیا ہے۔ اب سنجر اور محمد دونوں اپنی اصلی طاقتی گھمنڈ اور ضم میں ایک بار پھر ہمارے خلاف حرکت میں آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نہ جانے کس بنا پر اپنے کچھ نمائندوں کے ذریعے خلیفہ بغداد مستظہر تک یہ خبر پہنچائی ہے
کہ برق روک بغداد کے ارادے سے روانہ ہوا چاہتا ہے اور وہ خلیفہ کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ بغداد کو اپنا مطیع اور فرمانبردار رکھنا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی خلیفہ تک یہ بھی چھوٹی خبر پہنچائی کہ برق روک کی طرف سے خلیفہ کے حق میں نازیبا کلمات اور خلیفہ سے متعلق برے افعال کی بھی اطلاع دی گئی تھی۔ یہ ساری خبریں سننے کے بعد خلیفہ مستصغر غصے اور غضب میں آ گیا، چنانچہ اس نے تیز رفتار قاصد محمد کی طرف روانہ کیے اور اسے ہمدان میں طلب کیا۔ خود خلیفہ بھی ہمدان پہنچ گیا، دونوں میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران خلیفہ بغداد نے محمد کو مخاطب کر کے کہا، میں تمہارے ساتھ برق روک سے لڑنے کو چلوں گا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ خلیفہ مستصغر کے ان الفاظ کے جواب میں محمد نے کہا، خلیفہ آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، برق روک سے جنگ کرنے کے لیے میں تنہا ہی کافی ہوں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ محمد کے یہ الفاظ سن کر خلیفہ مستصغر بڑا خوش ہوا، چنانچہ اب خلیفہ کے اکسانے پر محمد اور سنجر دونوں بھائی ہمارے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ حیرت کی بات ہے کہ پہلے محمد کے لوگوں نے میرے متعلق خلیفہ مستصغر کو بھڑکایا اور بھڑکایا بھی اسے جھوٹ کی خبریں دیکھ کر، اور اب خلیفہ مستصغر کے بھڑکانے پر محمد ہمارے خلاف حرکت میں آنے کا تہیہ کر چکا ہے۔ لگتا ہے ایک بار پھر ہمارا ٹکراؤ محمد کے لشکر سے ہوگا۔ ساتھ ہی یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ اس معاملے میں سنجر نے غیر جانبدار رہنے کا تہیہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سنجر کی عقل مندی اور اس کی عاقب اندیشی ہے۔ وہ ان خاندانی جھگڑوں سے نکل گیا ہے اور جن علاقوں کو اس سے حاکم بنایا گیا ہے وہ ان علاقوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے لگا ہے۔ یہ خبریں آنے سے پہلے میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اب ہم اسفہان میں مستقل رہائش رکھیں گے۔ میں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اسفہان میں اپنے سالاروں اور اپنے امراء کے لیے بہترین رہائش گاہوں کا اہتمام کروں گا۔ اس کے بعد جس قدر علاقوں پر ہماری حکومت ہے ان علاقوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام شروع کیا جائے گا۔ لیکن لگتا ہے یہ محمد ہمیں ایسا نہیں کرنے دینا چاہتا، چنانچہ ان سارے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے، پہلے بغداد کی طرف کوچ کیا جائے۔ ہماری طرف سے خلیفہ بغداد مستصغر کے دل میں جو غلط فہمیاں ہوں گی اور محمد کے عمران نے جو خلیفہ کے ذہن میں ہماری طرف سے بدگمانیاں کھڑی کر دی ہیں پہلے رفع کیا جائے۔ اس دوران اگر محمد پر امن انداز میں اپنے علاقوں میں رہتا ہے پھر ہم اس سے کوئی طرز نہیں کریں گے، اور اگر پھر وہ زہر نکالتا ہے اور ہمارے خلاف کوئی نئی طرح ڈالتا ہے پھر اس کے خلاف حرکت میں آنا ہمارے لیے بھی فرض بن کر رہ جائے گا۔ لہٰذا فی الحال میں اسفہان شہر میں رہائش گاہ کا اہتمام نہیں کر رہا۔ آپ سب لوگوں کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ 3 دن بعد یہاں سے بغداد کی طرف کوچ کیا جائے گا اور خلیفہ بغداد مستصغر نے اپنا معاملہ صاف کیا جائے گا تاکہ ہماری طرف سے جس نے اپنے ذہن میں غلط فہمیاں پال رکھی ہیں انہیں رفع کر دیا جائے۔ اس طرح میں خلیفہ بغداد کی طرف سے ایک طرح کی آسودگی اور سکون ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم سے ٹکراتا ہے محمد تو پھر ہماری پوری دل جمی پوری طاقت رکوع کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ سلطان برق روک کے سارے سالاروں اور عمران نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ اس اتفاق رائے پر سلطان نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر سلطان کے کہنے پر سب عمرا سالار اٹھ کر اپنے خیموں کی طرف چلے گئے۔ ایاز بن سیف الدین جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو تزین، بروزہ اور افادہ بڑی بے چینی سے شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جس نشست سے ایاز بن سیف الدین اٹھ کر گیا تھا وہ نشست تزین اور افادہ کے درمیان خالی تھی اور خالی پڑی تھی۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد ایاز بن سیف الدین آگے بڑھا تو زین اور افادہ کے درمیان میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس موقع پر تو زین اور افادہ نے بڑے غور سے ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا چہرے کا جائزہ لیتی رہی، شاید کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں تک کہ تو زین نے ایاز کو مخاطب کیا، سلطان نے جو آپ کو بلایا تھا تو کس معاملے پر کیا فیصلہ ہوا؟ تو زین کے سوال پر ایاز بن سیف الدین کچھ سنجیدہ اور اداس ہو گیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے تو زین اور افادہ دونوں پریشان ہو گئی تھی۔ تو زین اسے مخاطب کر کے پھر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ایاز بن سیف الدین بولا اور کہنے لگا، لگتا ہے ہمارے حالات اور آرام و چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ سلطان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ اپنے اندرونی حالات درست کرنے کے بعد وہ صلیبیوں کے خلاف حرکت میں آئے گا جنہوں نے مسلمانوں کے بہت سے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ سلطان برق روک چاہتا ہے جس طرح اس کے دادا علی پرسلان اور باپ ملک شاہ سلجوقی نے پے در پے صلیبیوں کو شکست دی اور انہیں اپنی سرزمینوں میں داخل نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کی سرزمینوں میں ان کے گھوڑے دوڑتے رہے۔ اسی طرح سلطان برق روک کی بھی یہی خواہش ہے، صلیبی جن سلاخوں کے شہروں پر قابض ہو چکے ہیں ان پر حملہ آور ہو کر انہیں مار بھگایا جائے اور اپنے سارے شہر واپس لیے جائیں۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی کے ایک اور بغاوت ختم نہیں ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری کو تمام کیا جاتا ہے تو تیسری اور چوتھی سر ابھارنے لگتی ہے۔ اب ایک نیا جھگڑا اور تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ ایاز بن سیف الدین کی یہ گفتگو سن کر
تو زین اور رفادہ دونوں پریشان ہو گئی تھی۔ پھر دونوں ہی حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، یہاں تک کہ تو زین پھر بول اٹھی، اب کیا جھگڑ اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ اس پر ایاز بولا اور کہنے لگا، سلطان کے بھائی محمد نے بغداد کے خلیفہ مستظر کے ذہن میں اپنے آدمیوں کے ذریعے بات ڈال دی ہے کہ سلطان برقرار عباسی خلافت کا خاتمہ کر کے در پہ ہے، اور یہ کہ سلطان برقرار نے خلیفہ سے متعلق نازیبہ زبان استعمال کی ہے۔ یہ الفاظ سن کر خلیفہ مستظر نے کوئی تحقیق نہیں کی، محمد کے آدمیوں کو کہا سچا مان لیا، اور پھر وہ بغداد سے نکل کر ہمدان پہنچا۔ محمد نے ان دنوں وہی قیام کر رکھا تھا، چنانچہ خلیفہ نے محمد کو پیشکش کی کہ وہ اس کے ساتھ مل کر سلطان برقرار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن محمد کو اپنی عسکری طاقت اور قوت پر اتنا گھمنڈ ہے، اس نے خلیفہ سے کہہ دیا، آپ کو ایسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اکیلے ہی سلطان برقرار کے لیے کافی ہے۔ اور ان خبروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محمد ایک بار پھر سلطان برقرار سے ٹکرا کر اپنی قسمت آزمانے کے در پہ ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایاز بن سیف الدین رکا، پھر کہنے لگا، سارے سلار اور امراء کے ساتھ جو سلطان کا فیصلہ ہوا ہے وہ یہ کہ 3 دن بعد لشکر یہاں سے بغداد کا رخ کرے گا، سلطان خلیفہ سے ملے گا، اور جو خلیفہ اور جو غلط فہمیاں محمد اور اس کے آدمیوں نے خلیفہ مستظر کے ذہن میں ڈالی ہیں انہیں رفع کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایاز بن سیف الدین دم لینے کے لیے رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، 3 دن بعد لشکر یہاں سے بغداد کی طرف کوچ کرے گا، لہٰذا اگر تم نے بازار جا کر کچھ چیزیں خریدنی ہے تو اٹھ کھڑی ہو، اماں بھی ساتھ جائے گی۔ ایاز بن سیف الدین کے ان الفاظ پر تو زین اور رفادہ خوش ہو گئی تھیں، دونوں کھڑی ہوئیں، اپنے لباس سے اپنے چہروں کو ڈھانپا، بروزوں کو بھی ساتھ لیا، پھر وہ چاروں اصفہان شہر کے بازار کی طرف ہو لیے تھے۔ تیسرے روز سلطان برقرار نے اصفہان کوچ کیا اور بغداد کا رخ کیا تھا۔ دوسری طرف محمد کے مخبر اس اطلاع کر چکے تھے کہ سلطان برقرار اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کا رخ کرنا چاہتا ہے، اور خلیفہ بغداد مستظر کے ذہن میں جو باتیں محمد کے آدمیوں نے ڈالی ہیں انہیں رفع کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ محمد کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ فوراً اپنے ایک جرار اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور سلطان برقرار سے پہلے ہی بغداد پہنچ گیا۔ دوسری طرف سلطان برقرار نے بغداد کی طرف جانے کے لیے پہلے واس شہر کا رخ کیا۔ واس شہر کے لوگوں کو پہلی خبر ہو چکی تھی کہ محمد ایک بڑا لشکر لے کر بغداد کی طرف آ رہا ہے، اور اب جو انہیں خبر ہوئی کہ سلطان برقرار بھی ایک لشکر لے کر واس شہر کا رخ کر رہا ہے، تب واس شہر کے لوگ گھبرائے، بڑے فکر مند ہوئے کہ کہیں ان کے شہر کے اندر یا آس پاس ہی برقرار اور محمد کے درمیان ٹکراؤ نہ ہو جائے اور شہر کی تباہی اور بربادی کے دروازے پھر سے نہ کھل جائیں۔ یہ سوچتے ہوئے بقول مورخین عوام الناس اپنی جان اور آبرو کے خوف سے اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے۔ شہر کا کاروبار بند ہو گیا، کوئی شخص ضرورت کے لیے بغیر باہر نہیں نکلتا تھا۔ سلطان برقرار جب واس شہر کے قریب پہنچا تب لوگوں کو اور زیادہ فکر مند ہوئی کہ اگر سلطان نے یہاں پڑاؤ کیا اور محمد بھی بغداد سے اٹھ کر ادھر آ گیا تو پھر ہمارے شہر کا جو ہے وہ میدان جنگ بن جائے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان حالات میں واس شہر کے لوگوں نے شہر کی قاضی ابو علی الفروکی سے سلطان برقرار کے لشکر میں آیا۔ اس نے سلطان کے وزیر بقول مورخین ایاز سے بھی ملاقات کی اور یہ گزارش کی کہ اہل شہر کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کیا جائے۔ قاضی نے اس امر کو بھی خواہش کی کہ اہل شہر کی حفاظت کی غرض سے شہر کے اندر کچھ انتظامی افراد اور کوتوال بھی مقرر کیے جائیں۔ مورخین کے مطابق واس شہر کا قاضی ابو علی فروکی جب ایاز سے ملا تو اس نے قاضی ابو علی فروکی سے جو کچھ کہا اس نے قبول کر لیا۔ باشندگان شہر کی حفاظت پر پہرا بٹھا دیا گیا، چوکیاں مقرر کر دی گئیں۔ اس کے بعد ایاز ہی کے کہنے پر قاضی ابو علی فروکی نے کچھ مزدور اور کشتیاں فراہم کی تاکہ سلطان برقرار اپنی سواری کے جانوروں کے ساتھ دریا کو عبور کر کے مشرقی کنارے پر پہنچ جائیں۔ سلطان برقرار نے واس شہر میں چند روز قیام کیا اور وہاں کے لوگوں نے سلطان کی اطاعت کو قبول کر لیا اور ساتھ ہی امان کی درخواست کی، اور مورخین کہتے ہیں کہ سلطان برقرار نے انہیں اطاعت دی اور انہوں نے مان لی، اور پھر اپنے لشکر کے ساتھ سلطان برقرار اور ایاز شہر کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان برقرار کبھی اہواز شہر پہنچتے ہی نہیں پایا تھا کہ اس کے مخبروں نے خبر دی کہ محمد اس سے ٹکرانے کے لیے بغداد سے روانہ ہو چکا ہے۔ ان حالات میں سلطان برقرار نے ایواز کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور نہاند کی جانب کوچ کیا، اس لیے کہ محمد بھی اپنے لشکر کے ساتھ نہاوند ہی کا رخ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح نہاوند کے نواح میں سلطان برقرار اور اس کا بھائی محمد کے لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ محمد کا پڑاؤ جب قائم ہو گیا تب جنگ سے متعلق صلاح مشورہ کرنے کے لیے محمد نے اپنے بڑے سالاروں میں سے امیر بکراج، امریشم افگین کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جب یہ تینوں بڑے سالار اس کے خیمے میں جمع ہو گئے
तब आइंदा जंग के मुतालिक मोहम्मद गुफ्तगू करना चाहता था। इसके मुआविज दस्तों का सलार इसके खैमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और मोहम्मद को मुखातिब करके कहने लगा, आपके भाई संजर की तरफ से एक कासिद आया है और वो कोई अहम पैगाम आपकी खिदमत में पेश करना चाहता है। मोहम्मद जो कुछ अपने सलार को कहना चाहता था, इसके लिए वो रुक गया और अपने मुआविज दस्तों के सलार को हुक्म दिया कि आने वाले इस कासिद को अंदर भेजे। नाचिस के बड़े भाई संजर का कासिद खैमे में दाखिल हुआ। मोहम्मद ने इसे अपने सामने बिठाया, इसे मुखातिब करके कहने लगा, तुम मेरे भाई संजर की तरफ से क्या पैगाम लेकर आए हो? इस पर आने वाले इस मुखबर ने अपने होंठों पर ज़बान फेरी। एक गहरी निगाह इस मौके पर इसने मोहम्मद पर डाली। इसके बाद वो बोला और कहने लगा, आपके भाई संजर ने आपके नाम मुझे ये पैगाम दिया है कि आप सुल्तान बरके रोग से ना टकराएं। मोहम्मद ने अल्फाज का बुरा माना था, लिहाजा खास जाने वाले अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या बरके रोग के साथ सुल्तान का लफ्ज़ तुमने खुद लगाया है या मेरे भाई ने कहा है? इस पर कासिद सहमे सहमे से अंदाज में कहने लगा, मेरी क्या मजाल कि मैं ऐसा कहूँ, आपके भाई संजर ने मुझे खुद कहा था कि आप तक इसका ये पैगाम पहुँचा दिया जाए कि आप सुल्तान बरके रोग के खिलाफ हरकत में न आए। बरके रोग के साथ सुल्तान का लक़ब आपके भाई संजर ने लगाया था, इसलिए कि संजर अब बरके रोग को अपना सुल्तान और खुद इसका इताअत गुजार ख्याल करने लगा है। ये अल्फाज सुनकर मोहम्मद कुछ देर तक गहरी सोचों में डूबा रहा। फिर आने वाले इस मुखबर को मुखातिब करके कहने लगा, क्या मेरे भाई संजर को बरके रोग की तरफ से कुछ मिल गया है जो इसने माजी के अपने इरादों और दावों को यकसरी तब बदल दिया है? इस पर कासिद गौर से मोहम्मद की तबीयत देखते हुए कहने लगा, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, इस तब्दीली की एक बहुत बड़ी वजह है। गौर से कासिद की तरफ देखते हुए मोहम्मद ने पूछ लिया, कैसी वजह? जवाब में कासिद फिर बोला और कहने लगा, आपके भाई संजर का कहना है कि आप जिस वक्त अपने लश्कर के साथ रह शहर में दाखिल हुए थे, आपकी मर्जी और आपकी रजामंदी से आपके वजीर ने सुल्तान बरके रोग की वालदा जुबैदा को मौत के घाट उतार दिया था। आपके भाई का ये कहना है कि जिस वक्त वो खुद भी बरके रोग से टकराया था तो शुरू में संजर को शिकस्त हुई थी, फिर बरके रोग के लश्करी नए थे, जंग का तजर्बा नहीं रखते थे, लिहाजा संजर शिकस्त के बाद उसके पड़ाव को लूटने में लग गए, जिसके नतीजे में संजर का लश्कर इन पर हमलावर हुआ और अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील कर दिया। इसी जंग में आप जानते हैं बरके रोग ने आप और संजर की वालदा मुहतरमा को गिरफ्तार कर लिया था। जिस तरह आपके कहने पर आपके वजीर ने बरके रोग की वालदा को मौत की घाट उतार दिया था। संजर का कहना है कि इसी तरह बरके रोग ने जब हमारी माँ को गिरफ्तार किया तो हमारी माँ को मौत के घाट उतार सकता था, इसलिए कि वो अगर ऐसा करता तो अपनी माँ का बदला लेने के लिए वो बजानिब था, लेकिन क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया, उसने आपकी और संजर की वालदा का वही इतराम और इज्जत ही वही वकार दिया जो आप और संजर देते हैं। चंद रोज अपने पास ठहरा कर आपकी वालदा मुहतरमा की बेहतरीन तवाज़ा और खिदमत की। इसके बाद बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ आपके भाई संजर की तरफ आपकी माँ को भिजवा दिया। बस इस वाक़े से मुतासिर होकर संजर ने यह ऐद कर लिया है कि वो सुल्तान बरके रोग से नहीं टकराएगा और ना ही बरके रोग से टकराने के लिए किसी मौके पर वो आपकी मदद करेगा। साथ ही इसने मेरे हाथ ये पैगाम दिया है कि आपके भाई संजर की तरह बरके रोग की इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार कर लें, ताकि वो इलाके जिन पर इससे पहले आपकी हुकूमत थी और चारों तरफ अमन था, वहाँ फिर अमन कायम हो जाए। यहाँ तक कहने के बाद मुखबर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, आपके भाई संजर का ये भी कहना है कि अगर आप और संजर दोनों मिलकर बरके रोग के खिलाफ जंग ना करें बल्कि इसकी इताअत गुजार फरमाबरदार रहते हैं, इसके साथ और अपने इलाकों में एक खासा बड़ा लश्कर जमा करके बरके रोग की मदद करें, ताकि सारे इलाके जो से पहले हमारे बाप के तहत थे, इन सारे इलाकों को एक सल्तनत में तब्दील करके वहाँ अमन कायम कर दें। संजय का ये भी पैगाम आपके नाम है कि अगर हम अपने लश्कर को मजबूत और मुस्तहकम करना चाहते हैं और अपने लश्कर के साथ बरके रोग की मदद करें जो सलेबी यूरोप से निकलकर मुसलमानों के इलाकों में दाखिल होती हैं और मुसलमानों की बहुत से शहरों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो वो वापस लिए जा सकते हैं। संजर का ये भी कहना है कि बरके रोग ने कुछ हमनवाओं ने संजर पर यह इंकिशाफ किया है। बरके रोग की ये बड़ी ख्वाहिश है कि मुसलमानों के इन अंदर इत्तेहाद तामन हो जाए और सारे इलाकों में अमन कायम हो जाए और फिर वो अपने लश्कर को हरकत में लाएं और वो सलेबियों के साथ इस अंदाज में टकराएगा कि अब तक सलेबियों ने जिन इलाकों पर कब्जा किए हुए है वह इन पर हमलावर होकर इन सारे इलाकों को वापस लेने में कामयाब हो जाएगा। इन हालात को सामने रखते हुए संजर ने आपके नाम ये पैगाम भेजा है। अब हमें इस अरसे जारी खाना जंगी को ख़त्म करके अपने बड़े भाई बरके रोग की इताअत कर लेनी चाहिए, ताकि बरके रोग अंदरूनी साजिशों और बगावतों से निकल कर सलेबियों के खिलाफ हरकत में आ सके। संजर का यह भी कहना था कि इसी में हमारी बेहतरी और इसी में सारे मुसलमानों का मफाद है।
यहाँ तक कहने के बाद मुखबर जब खामोश हो गया तो मोहम्मद के चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो कहने लगा, जो कुछ तुमने कहा है ये संजर की ज़ाती ख्यालात हैं जिसे मैं कतई तौर पर इत्तेफाक नहीं करता। ये ज़रूरी नहीं कि जिस जाविये से जिस तरीके से संजर सोचता है उसी तरीके से मैं भी सोचूं। रही बात बरकरों की इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार करने की, तो यकसर ही नामुमकिन है। जिस तरह वो हमारे बाप का बेटा है वैसे भी हम भी हैं और हम सब के हुकूक बराबर हैं। लिहाजा तुम चंद रोज़ यहाँ क़याम करके दस्ता लो और आराम कर लो। इसके बाद वापस जाकर मेरी तरफ से संजर से कहना कि जो फैसले तुम कर रहे हो, कि जो फैसले तुमने किए हैं, मैं इनका पाबंद नहीं हूँ। तुम जो चाहे फैसला करते रहो, ये सिर्फ तुम्हारी ज़ात से तलक रखती हैं। और जहाँ तक बरकरों की इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार करने का तल्लुक़ है तो यकसर और मेरे मिजाज के खिलाफ है और तकरीबन नामुमकिन है। मेरे और बरकरों के दरमियान जंग होनी ही होनी है और एक रोज़ ये फैसला होना है कि सुल्तान बरकरोक रहेगा या मैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। इस मौके पर संजर का मुखबर मजीद कुछ कहना चाहता था, लेकिन संजर शायद मजीद इससे कुछ सुनना नहीं चाहता था। इस बिना पर इसने अपने मुहाफिज दस्तों के सलार को बुलाया और जब वो सामने आया तो मोहम्मद से मुखातिब करके कहने लगा, ये कासिद मेरे भाई संजर की तरफ से आया है। इसके आराम और क़याम का एहतमाम करो। ये जितने दिन चाहे यहाँ आराम कर सकता है। इसके बाद बेहतरीन अंदाज में इसके कूच का इंतज़ाम करो। इसके साथ ही मोहम्मद का हुक्म पाक कर इसके मुहाफिज दस्तों को सलार संजर की कासिद को अपने साथ ले गया था।